معاشی استحکام کے بعد ہدف ملک کی خوشحالی، بیرونی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ، روزگار کی فراہمی، صنعتی ترقی اور پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے۔ ترقی کا طویل سفر محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ کاروباری برادری کے مسائل کے حل پر مشاورت۔ وفد کی وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام کے لیے حکومتی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ ملک میں چینی کی صورتحال اور درآمدی ضروریات کا جائزہ اجلاس۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ مقصد قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ انتظامات مکمل۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا قیمتوں میں استحکام اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار۔ راولپنڈی میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواز شریف فلائی اوور اور جی پی او ٹی ایم انڈر پاس کا افتتاح۔ منصوبوں پر 8 ارب 77 کروڑ روپے لاگت آئی۔ پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان۔ پانی کی فراہمی کے لیے چھوٹے ڈیم بنائیں گے۔ نالہ لئی کی تعمیر و توسیع کا اعلان۔ راولپنڈی کے تمام سرکاری اسکولوں کی تعزین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی مثال قائم کی۔ پنڈی رنگ روڈ بھی ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ ملوث ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف اور ڈرائیورز پر مقدمات درج ہوں گے۔ کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوگی۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی ترسیلات زر میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، اعلامیہ۔ رواں سال یوم آزادی مال کے حق کے عنوان سے منانے کا فیصلہ۔ دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان سربلند، باوقار اور اپنی خود مختاری کے لیے پرعزم قوم ہے۔ جشن آزادی کی تقریبات کے لیے خصوصی ملی نغمے، پروگرامز اور دستاویزی فلم جاری کی جائیں گی۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں جذبہ حب الوطنی سے بھرپور تقریبات منعقد ہوں گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت یوم آزادی کی عوامی امنگوں کے مطابق منانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی، خالد مقبول صدیقی اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ مسابقت کی فضا پروان چڑھانے میں کھیلوں کی صحافت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسپورٹس جرنلزم نے کھیلوں کے مقابلوں کو اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسپورٹس جرنلزم سے وابستہ صحافیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے کی تقریب سے خطاب۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اسلام آباد میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سربراہ کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ چینی وفد کو پاک فضائیہ کے جدید صلاحیتوں اور آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ معزز مہمانوں کی پاک فضائیہ کے کثیر الجہتی آپریشنز میں گہری دلچسپی۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سربراہ بھارت کو فیصلہ کن جواب دینے پر پاک فضائیہ کے پائلٹس کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے معترف۔ پاک ترکی دوستی ہر لحاظ سے مضبوط۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید علی اسد گیلانی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ترک وزیر قومی دفاع کی بھی اسلام آباد آمد۔ دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ دفتر خارجہ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 95 فلسطینی شہید، 250 زخمی۔ خان یونس میں خیمہ بستی پر حملے میں 20 افراد شہید۔ دیر البلح میں بھی گھر میں بمباری۔ شمالی غزہ میں بم حملے میں 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اسرائیلی منصوبے کا انکشاف۔ رفح کے ملبے پر کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا عراقی تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ عباس عراقچی کی مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کی تعریف۔
راولپنڈی اسلام آباد کے گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ملک کے دیگر حصوں میں بھی موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، انتظامیہ اور واسطہ افسران فیلڈ میں خود نگرانی کریں، کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت۔